الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومحمد على صحابه الأجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم کے وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب نے شیبہ یعنی عبد المطلب کو اپنے پاس لایا. مطلب بھی اپنی قوم میں بہت خوشی اور سخاوت والے تھے. ان کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ قریش نے انہیں فیاض کا لقب دے رکھا تھا. ان کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. جب شیبہ 10-12 سال کا ہو گیا تو مطلب کو اس کا پتہ چلا. وہ یثرب مدینہ پہنچے. شیبہ کو دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئے. اسے سینے سے لگایا, اپنے سواری پر پیچھے بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں شیبہ نے کہا, میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. مطلب نے سلمہ سے اجازت مانگی لیکن سلمہ نے پہلے انکار کر دیا. آخر مطلب نے کہا, یہ اپنے اولاد کی حکومت اور اللہ کی حرم کی طرف جا رہا ہے. یہ سن کر سلمہ نے اجازت دے دی. مطلب نے شیبہ کو اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے, یہ عبد المطلب ہے, یعنی مطلب کا غلام. مطلب نے کہا, نہیں, یہ میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. شیبہ مطلب کے پاس پرورش پا کر جوان ہوا. پھر مطلب کی وفات ہو گئی. مقام رومن یا ریمن میں اور ان کی چھوڑے ہوئے مناسب سقایا اور رفایا عبد المطلب کو مل گئے. عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنا شریف اور عزت حاصل کی کہ ان کے آب و اجداد میں بھی کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا تھا. قریش نے انہیں دل سے چاہا, ان کی بہت قدر کی. مطلب کی وفات کے بعد نوفل نے عبد المطلب کو حسن پر غصباً قبضہ کر لیا. عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی لیکن سب نے کہا, ہم تمہارے اور تمہارے چاچا کے درمیان نہیں پڑ سکتے. آخر عبد المطلب نے مدینہ میں اپنے ماموں بنی نجار کے لوگوں کو اشعار لکھ کر بھیجا اور مدد مانگی. جواب میں ان کا ماموں ابو اشعر بن عدی اتنی سواری کے ساتھ روانہ ہوئے. مکہ کے قریب انبطح میں اتارا. عبد المطلب نے ملاقات کی اور کہا, ماموں جان گھر تشریف لے چلے. ابو اشعر نے کہا, خدا کی قسم پہلے نوفل سے ملوں گا. وہ آگے بڑھا. نوفل جو شیخ قریش کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا. تلوار بے نیام کر کے کہا, اس گھر کی رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پشت کر دوں گا. نوفل نے فوراً کہا, اچھا لو میں نے واپس کر دی. ابو اشعر نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا. پھر عبد المطلب کے گھر گیا, 3 دن ٹھہرا اور واپس مدینہ چلا گیا. اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس کے تعاون کے عہد کیا. ادھر بنی عبد الشمس نے دیکھا کہ بنو نجر نے عبد المطلب کی مدد کی تو کہنے لگے,
عبد المطلب تمہاری بھی اولاد ہے، ہماری بھی، ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے، کیونکہ عبد المناف کی ماں قبیلہ جزا سے تھی۔ چنانچہ بنو عبد الشمس نے دار الندوہ میں جا کر بنو نوفل اور بنو عبد الشمس کے خلاف بنو حاشم سے تعلق کا عہد کیا۔ یہاں پیمانہ آگے چل کر فتح مکہ کے وقت کام آیا۔ اب عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ سے متعلق دو بڑے واقعہ پیش آئے، ایک زمزم کی کھدائی اور دوسری فیل کا واقعہ۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کی کھدائی کا حکم دیا جا رہا ہے اور جگہ بھی بتائی گئی۔ جب نیند سے بیدار ہو کر کھدائی کی شروع کی، کھدائی کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں چیزیں برآمد ہوئی جو نوح علیہ السلام کے دور میں یا پرانے وقت میں زمزم میں دفن کی گئی تھی۔ تلواریں، زیور، سونے چاندی اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا۔ تلواریں، زیور، سونے چاندی اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا۔ سونے کے ہرن بھی دروازے میں فٹ کیے اور حجاج کو زمزم پلانے کا اچھا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران قریش نے جھگڑا کیا، ہمیں بھی شریک کرو۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا۔ کھدائی کے دوران قریش کے لوگوں نے کہا، ہمیں بھی اس مال میں شریک رکھو۔ عبد المطلب نے انکار کیا، یہ کام مجھے مخصوص کیا گیا ہے۔ قریش زبراً آئے۔ آخر فیصلہ کے لیے بنو اسد کی ایک کاہن عورت کے پاس جانے کا طلب ہوا۔ راستے میں اللہ نے انہیں ایسی نشانیاں دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم عبد المطلب کے لیے ہی۔ بس وہ واپس آ گئے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے نظر مانی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر مجھے بچاؤ دے تو میں ایک بیٹے کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ یہ نظر آگے چل کر عبداللہ کی قربانی کے واقعہ کا سبب بنی، جو ہم آگے بات کریں گے، اگلے حصے میں بات سنیں گے۔